سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 20 جولائی سن 2018 عیسوی مطابق 6 ذی القعدہ 1439 ہجری۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں بحث ہے فصل فی تفضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعۃ والمقام المحمود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت شفاعت اور مقام محمود کے اعتبار سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، اور حضور ہی کو شفاعت کبریٰ کا حصہ دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو لاسٹ ویک ہم نے کی تھی، کچھ رہ گیا ہے، اس کو انشاءاللہ آج پورا کر دیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ کی بارگاہ میں رب کریم کی اجازت کے بغیر کون ہے جو شفاعت کرے؟ قرآن پاک کی متعدد آیتیں حضور کی شفاعت کبریٰ پر دلیل ہے۔ امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر کو روشن و تابناک فرمائے، عشق و الفت اور محبت کے وہ گل بوٹے سجاتے ہیں کہ طبیعت شاد شاد ہو جاتی ہے۔ مقام محمود کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے، حضرت کعب بن مالک کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامۃ فاکون انا وامتی علی تل ویکسونی ربی حلۃ خضراء ثم یؤذن لی فاقول ما شاء اللہ ان اقول فذلک المقام المحمود۔ یہ حضرت کعب ابن مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں اپنی امت کے ساتھ ایک ٹیلے پر ہوں گا، رب کریم مجھے سبز رنگ کا ایک حلہ پہنائے گا، پھر مجھے اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی حمد کروں، جو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے تو میں رب کریم کی وہ حمد کروں گا۔ اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت کعب ابن مالک کی روایت ہوئی۔ حضرت آدم ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا، ان الناس یسیرون یوم القیامۃ جثا کل امۃ تتبع نبیہا یقولون یا فلان اشفع لنا یا فلان اشفع لنا حتی تنتہی الشفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک یوم یبعث اللہ المقام المحمود۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم بن علی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ
جماعت اور گروہ کی شکل میں ہوں گے، اور ہر امتی اپنے نبی کی پیروی کر رہا ہوگا۔ لوگ کہیں گے ہماری شفاعت کیجیے، ہماری شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ لوگ میرے پاس پہنچیں گے اور شفاعت مجھ تک منتہی ہوگی تو میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، تو یہ مقام محمود ہے۔ اس طرح سے اور بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو مقام محمود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کرم بیان کرنی ہوگی۔ دونوں معنی ہے یہاں پہ کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں ان کلمات کے ساتھ رب کریم کی تعریف فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو القا فرمائے گا، اور ایسی تعریف نہ انہوں نے کبھی پہلے کی تھی نہ بعد میں۔ پھر حضور کو شفاعت کا اذن ملے گا اور حضور شفاعت فرمائیں گے۔ بڑے دلچسپ حدیث پاک یہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خجرت بین ان يدخل نصف امت الجنۃ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعة لأنها اعم اترونها للمتقین ولكنها للمجرمین الخطائین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے اور یا تو میں شفاعت کروں، تو میں نے شفاعت ہی کو اختیار کیا، اس لیے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ شفاعت متقیوں کے لیے کی ہوگی؟ نہیں، شفاعت جو ہوگی بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والے خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ تو حضور کی ایک اور حدیث پاک جیسا مشکات میں نقل فرمائی گئی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ رب کریم کی طرف سے حضور کو اعزاز اور حضور کا ہم پر احسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا کہ میرے حبیب ان دونوں میں سے کوئی چیز اختیار کرو کہ یا تو تمہاری آدھی امت کو ہم بے حساب جنت میں داخل فرما دیں اور یا تو تم اپنی امت میں شفاعت کا اختیار کرو، تو حضور کا کرم خاص امت کے اوپر کہ حضور نے شفاعت اختیار فرمائی، اور پھر اس جملے حدیث کا یہ جملہ اترونہا للمتقین ولکنہا للمجرمین الخطائین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شفاعت متقیوں کے لیے ہوگی؟ نہیں نہیں، یہ گنہگار خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ تو گنہگاروں اور خطا کاروں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ جنت عطا فرمائی جائے گی۔ اس میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر پوری خلقت اکٹھا ہوگی، اکٹھا ہونے کے بعد وہ حشر کی گرمی، تپش، سوزش، پریشانی، مسائل، مصیبتیں گھری ہوگی۔ سیدنا آدم کے پاس جائے گی، سیدنا نوح کے پاس، سیدنا ابراہیم کے پاس، سیدنا موسیٰ کے پاس، سیدنا عیسیٰ کے پاس، اور ہر ایک سے گزارش کرے گی کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے، اور ہر ایک کہے گا نفسی نفسی، میں آج خود بہت مسائل میں پڑا ہوا ہوں، اور معذرت کریں گے۔ انبیاء و مرسلین اعتذار کریں گے۔ اخیر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اس منصب جلیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا ہے، لہذا ان کے پاس جاؤ۔ تو اس کے بعد پھر لوگ وہاں سے آئیں گے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع فارفع راسی فاقول یا رب امتی یا رب امتی۔ رب کریم کی بارگاہ سے ارشاد ہو گئے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا
اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رب امتی، مطلب اس کا اے میرے رب میری امت کا معاملہ آج میرے حوالے فرما دے، امت کے بارے میں آج میں جو فیصلہ کروں الہ العالمین وہی فیصلہ تیری رضا کے مطابق ہو، لہذا میرے امت کے سارے مسائل کی آج مجھے ذمہ داری عطا فرما دے، میں اس کو جس طرح سے چاہوں بخشش کراؤں اور شفاعت کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید اور حذیفہ وغیرہ کی روایتیں بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتَأْتِي الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنبَتَ الصِّرَاطِ، پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حضور کو اجازت دی جائے گی اور اس وقت پل صراط کے دونوں طرف امانت اور رحم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ امانت اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھے ہوئے تھا اور اس نے اس کی امانت کو ادا نہیں کیا تو امانت اس کو پل صراط پر جانے سے روک دے گی، اور اسی طرح سے رحم، اگر کسی شخص کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ قرابت داری، رشتہ داری یا رحم کا تھا اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا تو رحم وہاں پہ اس کو پل صراط سے جانے سے روک دے گا اور سیدھے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بنیاد پر حضرت ابو مالک کی روایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَشْفَعُ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّونَ أَوَّلُهُمْ كَالْبَرْقِ ثُمَّ كَالرِّيحِ وَالطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ وَنَبِيُّكُمْ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الصِّرَاطِ يَقُولُ اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس، وفي روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فأكون اول من يجيز، کہتے ہیں کہ لوگ اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پل صراط قائم کر دی جائے گی، لوگ اس پر سے گزریں گے تو پہلا گروہ جو گزرے گا کل برق، بجلی کی طرح سے، حالانکہ پل صراط کی مسافت بہت لمبی ہوگی، 500 سال کے راستے کی، لیکن یہ گزریں گے تو بالکل برق کی طرح سے، جیسے بجلی چمکتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ثم کالریح، دوسرا گروہ جو گزرے گا وہ تیز آندھی کی طرح سے، پھر جو گروہ گزرے گا والطیر، تیز اڑنے والی چڑیا کی طرح سے، پھر جو گروہ گزرے گا وشد الرجال، تیز اونٹ کی طرح سے۔ یہاں پہ حدیث یہی مکمل ہو گئی، وَنَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصِّرَاط، اور تمہارے نبی پل صراط پر موجود ہوں گے، حضور کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ یہ حضور کا انتہائی کرم اور احسان کہ اپنے گنہگار امتی کو حضور ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا امتی جہنم میں جائے، ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں آخر میں کہ سیدھا ورائے کی روایت ہے فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُ، جب اپنی پوری امت کو میں پل صراط سے گزار لوں گا تو سب سے آخر میں پھر میں گزروں گا، تاکہ میرا کوئی امتی باقی نہ رہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی زیادہ دل افروز حدیث ملاحظہ فرمائیے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ اکبر، یوضع للانبیاء منابر یجلسون علیہا ویبقى منبری لا اجلس علیہ قائما بین یدی رب منتصبا فیقول اللہ تبارک وتعالی ما ترید
ان اصنع بامتک فیقول یا رب عجل حسابهم فیدعا بهم فیحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ولا أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد أمر بهم إلى النار حتى إن خازن النار ليقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. اس حدیث پاک کو دل میں بسا لیجئے اور حضور کی رحمتوں پر قربان جائیے. کیا راز کا شعر ہے؟ دل کیوں بس خوف سے پتہ سا اڑا جائے ہے. شعر اس طرح سے ہے کہ دل کیوں کانپ رہا ہے؟ پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا سہی مگر یا رسول اللہ آپ کا بھروسہ بہت بھاری ہے ہمارے لیے. اس حدیث پاک کو اس شعر کے روشن میں سنیے. کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انبیاء کرام کے لیے ممبر رکھے جائیں گے اور ہر نبی اپنے اپنے ممبر پر جلوہ بار ہوگا مگر میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. ولا اجلس علیہ، میں اپنے رب کے حضور کھڑا رہوں گا. اللہ اکبر. میرا رب فرمائے گا ما ترید، میرے حبیب کیا چاہتے ہو؟ سارے انبیاء بیٹھ کے اپنے اپنے ممبروں پر، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. ان اصنع بامتک، تم جو چاہتے ہو تمہاری امت کے ساتھ میں کروں گا. تو میں اپنے رب سے کہوں گا یا ربی عجل حسابہم. اللہ اکبر. میرے پناہ حقیقی میرے معبود میری امت کا حساب جلد پورا کر دے. یاد رکھیں اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے پہلے حشر کی اس قیامت خیز منظر کو نگاہوں میں رکھیں. قیامت کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے. الفزع الاکبر قرآن میں فرمایا گیا ہے. الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ. اس ہولناکی کے عالم میں. اللہ اکبر. پہلا سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات ڈسٹرائے. دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ. اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ قبروں سے اٹھیں گے. پھر حشر کے میدان میں جس کو موقف کہا گیا ہے، کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف ٹک ٹکی بات کر کے دیکھ رہے ہوں گے. 40 سال. اور دنیا کا 40 سال نہیں، آخرت کا 40 سال. اور آخرت کا ایک دن دنیا کے قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق 1000 سال کے بعد 1000 سال کے برابر، اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر یا 50,000 سال کے برابر، اور 40 سال قیامت کے اس ہولناکی ماحول میں کھڑے ہو کر کے رب کریم کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوگا انسان. اب رب کریم فرما رہا ہے میرے حبیب تم کیا چاہتے ہو؟ ما تریدو ان اصنع بامتک، تم جو چاہ رہے ہو نا میں تمہاری امت کے ساتھ کر دوں گا. تو حضور سب سے پہلا حضور کا جو کرم ہوگا وہ یہ کہ میرے مالک میری امت کا حساب جلد جلد پورا فرما دے. جلدی سے میری امت کا حساب لے لے بس. اللہ اکبر. چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی شخص سر کے اوپر ایک چھتری ڈال دے تو آدمی کی پیشانی اس کے شکرانے میں اس کے احسان کے بار تلے جھک جایا کرتی ہے. اور یہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے اس میدان کے اندر اپنی امت کے اوپر کس قدر شفیق ہیں کہ رب کریم سے عرض کریں گے الہ العالمین سب سے پہلے میری امت کا حساب لے لے بس. عجل حساب.
پھر حضور کی امت کو حساب کے لیے بلایا جائے گا. تو ان میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے بخش دیے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حضور کی شفاعت سے، کہتے ہیں میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور میں اپنی امت کی شفاعت مسلسل کرتا رہوں گا، ولا ازال اشفع، مسلسل کرتا رہوں گا اپنی امت کی شفاعت میں، حتی اعطی سکاکا برجال، یہاں تک کہ مجھے کچھ لوگوں کے، کچھ آدمیوں کے نام کے رجسٹر، چیک، کاغذات دیے جائیں گے کہ جن کو جہنم میں جانا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے کے جاؤ. حضور ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے. جب ان کی شفاعت ہوگی تو اب وہ جملہ سنیں، حدیث پاک کا ایمان تازہ کریں کہ حتی انا خازن النار یقول یا محمد قد ترکت لغضب ربک فی امتک فی نقمۃ، تو جہنم کے داروغہ کہیں گے اے محمد، آپ نے تو اپنی امت کے حوالے سے اپنے رب کی کے غضب و سزا کے سارے معاملے کو ختم کر دیا ہے، سب کو پار لگا دیا ہے. پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. حضور شفاعت فرما رہے ہیں، شفاعت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت انس کی ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا اول من تنفلق الارض عن جمجمته ولا فخر وانا سید الناس یوم القیامة ولا فخر ومعي لواء الحمد يوم القيامة وانا اول من تفتح له الجنة ولا فخر فآتي فآخذ بحلقة الجنة فيقال من هذا فأقول محمد فيفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى فأخر ساجدا. حضرت انس کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین یعنی قبر سب سے پہلے قیامت میں سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی اور قبر سے باہر نکلے گا وہ میں ہوں گا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے جو اٹھیں گے لوگ، انہیں سب سے پہلے کون ہوگا؟ میں ہوں گا. اور یہ کوئی فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. اور قیامت کے دن لوگوں کا سردار میں ہوں گا، اور یہ کوئی فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. میرے ہاتھ میں قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، تعریف کا جھنڈا، اور میں سب سے پہلے جنت کو کھلواؤں گا، اس کے دروازے کو کھلواؤں گا. اور یہ کوئی فخریہ نہیں ہے. کیا شعر ہے، پاکستان کے شاعر ہیں، کیا ہے، شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اور حبیب ہی کی شان ہے کہ پہلے حبیب شفاعت کریں گے، اب اس کے بعد سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اذن ملے گا، اجازت دی جائے گی. تو سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ کھلواؤں گا. فآتی فآخذ بحلقۃ الجنۃ، میں جنت کے پاس آؤں گا، جنت کا حلقہ پکڑ کے اس کو، فیقال من ھذا، پوچھا جائے کون ہے، میں کہوں گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو حدیث کا یہ تیور، کہہ رہے ہیں کہ فیفتح لی، جنت میرے لیے کھولی جائے گی، فیستقبلنی الجبار، اللہ تعالیٰ میرا استقبال فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون جان سکتا ہے حضور کے مراتب کو، حضور کے مقام کو کون جان سکتا ہے؟
فَيَسْتَقْبَلْنِ الْجَبَّارُ تَعَالَى، رب کریم میرا استقبال فرمائے گا. فَأَخَرُّ ساجدہ، میں فوراً سجدے میں گر پڑوں گا اپنے رب کے حضور. حضرت انس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَكْثَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ. حضور فرماتے ہیں یقینی طور پر ضرور میں زمین میں جتنے پتھر اور ڈھیلے ہیں، جتنے پتھر اور درخت ہیں، ان سے بھی زیادہ اپنے امت کی شفاعت کروں گا میں، ہے نا. وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کیف میں ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ فلاں کو داخل کیا جائے گا، فلاں کو داخل کیا جائے گا. تو ایک صاحب نے کہا کہ مجھ کو بھی شامل کر، کہا تم کو بھی شامل کر لیا، تم کو بھی داخل کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ اور اس طرح حضور نے ہاتھ جوڑے، چلو کہتے ہیں اس کو، ہاتھ ملائے اور فرمایا کہ اتنے اور داخل کیے جائیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا اضافہ فرما دیجیے. میں عرض کرتا ہوں نا کہ صحابہ کرام کے احسانات تلے پوری امت دبی ہوئی ہے. یا رسول اللہ تھوڑا اور اضافہ فرما دیجیے، یعنی مطلب یہ کہ ایک چلو اور بڑھا دیجیے. صدیق اکبر کی ظرف نگاہی، اعلیٰ ظرفی، فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، ایک ہی چلو میں کام ہو جائے گا تو پوری امت اسی میں بخش دی گئی، تو اب ضرورت ہی کیا پڑے گی ہم کو. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن روئے زمین پر جتنے پتھر اور درخت ہیں اس سے بھی زیادہ کی شفاعت کروں گا. اچھا ایک نقطہ دماغ میں آیا ابھی، ہم اس وقت 2018 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت 2018 میں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے، 100 سال پہلے کا، اس کے پہلے کا، اس کے پہلے کا، آدم علیہ السلام کے زمانے کا، اس سے پہلے کا، اس سے پہلے کا، اس سے پہلے کا، انگن تو ہو گیا، تو لاحساب ہو گئے. تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں دل یہی کہتا ہے کہ کوئی باقی نہیں بچے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ان شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم ومقامه المحمود من اول الشفاعات الى اخرها من حين يجتمع الناس الحشر وتضيق بالحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه وذلك قبل الحساب فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف. کہتے ہیں کہ حشر کے دن ایک تو یہ ہے کہ تنگی بڑی ہوگی، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، پسینہ میں آدمی ڈوب رہا ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا. فَيَشْفَعُ حِينَئِذٍ لِإِرَاحَةِ النَّاسِ، تو حضور اس وقت لوگوں کے آرام کے لیے پھر شفاعت فرمائیں گے اور سب کو ان کے مطابق آرام ملے گا، آشائش ملے گی، حساب میں مشکل ہوگی تو آسانی ہوگی، اور اس طرح جنت میں داخل فرما دی جائے گی. ایک حدیث ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهِ وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دعا کے لیے حکم دیا تھا اور اس کی وہ دعا اس نے کی، اللہ نے قبول فرمایا. مگر جب حضور سے اس دعا کے لیے کہا گیا کہ محبوب تم بھی دعا کر لو، وَاخْتَبَأْتُ، تو میں نے اس دعا کو روک لیا. کیا؟ وَاخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی،
میں نے اس دعا کو روک لیا اپنی امت کی شفاعت کے لیے کہ میں آخرت میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، دنیا میں نہیں، تاکہ میری امت پریشانیوں سے بچ جائے۔ پھر یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر نبی کو دعوت کے لیے، دعا کے لیے حکم دیا گیا تو اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس دعا کو مؤخر کر دوں اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن، تو میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت حضور کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہے۔ دوسری بحث آ رہی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم کی فضیلت ظاہر کرتے ہوئے کہ جنت میں حضور کا وسیلہ اور بلند درجہ اور حوض کوثر اس کی فضیلت، یہ بھی حضور کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مقام محمود عطا فرمایا آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائی، لواء الحمد عطا فرمایا، اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے آپ کو مقام وسیلہ بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے آپ کو کوثر بھی عطا فرمایا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سمجھیے اور سنیے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن عاص انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی مرة صلی اللہ علیہ عشرا ثم صلوا اللہ للوسیلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لله لعبد من العباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله للوسيلة حلت عليه الشفاعة۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں جب تم مؤذن کی آذان کو سنو تو جس طرح سے وہ کہتا جائے اس طرح سے تم بھی کہتے چلے جاؤ، یعنی آذان جواب دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ، جواب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت لا حول پڑھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب تم اذان سن چکو، اذان مکمل ہو جائے تو تم مجھ پر درود بھیجو، یعنی اذان کے بعد درود پڑھو، اس لیے کہ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھی ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ اس کے بعد پھر تم میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو اللہ سے، اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک منزل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ایک بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تو جس شخص نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس کو ذرا تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ آذان کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة، بس اتنا ہی۔ مگر ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ وَبَعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، ہے نا؟ غیر مقلد اس زمانے کا جو وہابیہ ہے، دیوبندیوں کے بارے میں خیر میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہابیہ جب میں نے بتایا نہیں کہ وہیں تک رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعا خالی یہیں تک ہے،
اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اس مکمل دعا کے مالک، پروردگار، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز، اس کے بعد آتے سیدنا محمد الوسیلہ، ہمارے آقا محمد کو وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ، اور فضیلہ عطا فرما، اس کے بعد اور بلند مرتبہ عطا فرما، وَبَعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور ان کو مقام محمود پر مبعوث فرما، الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت کا رزق فرما عطا فرما، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں فرماتا ہے۔ حدیث ہے کہ دو آذانوں کے بیچ کی دعا قبول ہوتی ہے، دو آذان کے بیچ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دو آذان کون سی؟ ایک تو آذان اور دوسری اقامت، ان دونوں کے درمیان جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ تو جو حضرات فقط وہیں تک پڑھ کر رک جاتے ہیں ان کو شاید حضور کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں اپنے آقا کی عنایتوں کے، ہم تو پل پل ان کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں ان کے درجات رفیعہ دیکھنے کے بعد اب اگر تسلیم کیا منکر نے، اب فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو ہے کہ آج مان لے۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ یہ ایڈیشن ہے، بولو ٹھیک تو ہے، ایڈیشن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضور کی شفاعت ہم کو ملے گی، آپ کو نہیں ضرورت ہے آپ نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا صاحب، دوسری چیز جو اس حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا، امید ہے کہ میں وہی ہوں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کرم تو یہ ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے۔ امید میں ایک سسپنس ہوتا ہے کہ ہو بھی نہ بھی ہو۔ اس کا جواب حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعْبِيرُهُ بِالرِّجَاءِ مَعَ تَحَقُّقِ اخْتِصَاصِهِ بِعَرْفِ الْمَنَازِلِ عِنْدَ رَبِّهِ تَعَدُّبًا وَتَشْرِيفًا لِأُمَّتِهِ بِالدُّعَاءِ لَهُ، کہہ رہے ہیں کہ دعا کے اندر، حدیث پاک کے اندر جو رجا کا لفظ استعمال امید کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ بلند مرتبہ حضور کے لیے خاص رکھا گیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، پھر بھی حضور نے امید کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کہہ رہے ہیں تعدباً و تشریفاً لامتی بالدعاء لہ، یہ امت کو یعنی سبق سکھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو ادب اور شرف سکھانے کے لیے کہ کتنا بھی فضیلت والا ہو پھر بھی اس کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ کیا سمجھے؟ کتنا بھی فضیلت والا ہو پھر بھی اس کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ وفیہ دلیل علی جواز دعاء المفضول للفاضل، اور اس میں اس بات کا جواز ہے کہ مفضول کے لیے مفضول کی فاضل کے لیے دعا کی جائے گی۔ بڑا متقی ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا پرہیزگار ہے، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا ہے، پھر بھی دعا مانگی جائے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے درجات بلند فرما۔ سمجھا نا؟ تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ زہد و تقوی، پرہیزگاری یہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی عنایت سب کچھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں
حوض کوثر کے تعلق سے بڑی پیاری بات، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا اسیر فی الجنۃ اذ عرض لی نہر حافتاہ قباب اللؤلؤ قلت لجبریل ما هذا قال هذا الكوثر الذي اعطاكه الله قال ثم ضرب بيده الى طينته فاستخرج مسكا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں سیر کر رہا تھا، یہ ذرا سے معراج کا واقعہ بھی، بینا اناسیر، اس درمیان میں سیر کر رہا تھا جنت میں کہ اچانک ایک نہر میں نے دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے قبے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ کوثر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ کوثر ہے جس کے دونوں طرف موتیوں کے قبے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا صاحب، قال، راوی کہتے ہیں پھر جبریل امی نے کوثر کی مٹی پر یوں ہاتھ مارا اور نکالا تو کہہ رہے ہیں کہ فاستخرج مسکن، مشک کی خوشبو تھی، اس کی مٹی مشک کی ہے۔ تو یہ کوثر ہے، حوض نہیں ہے، یہ کوثر ہے خالی۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں یہ جو ہے عبارت آ گئی ہے کہ حوض کوثر بولتے ہیں، حوض کوثر، حالانکہ اس کو حوض و کوثر کو ہونا چاہیے۔ یہ اب یہ آ رہی حدیث سنیں تو یہ کس کی بات تھی؟ یہ کوثر کی۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، کہ کوثر کی شان یہ ہے کہ اس کا پانی یاقوت اور موتیوں کے اوپر بہتا ہے، اور اس کا پانی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ سفید ہے۔ پانی جب بہتا ہے تو پانی اوپر چلتا ہے، نیچے مٹیاں بہتی ہیں نا، کنکر ہے، پتھر ہے، چھوٹے چھوٹے ریزے آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہتے رہتے ہیں۔ تو کوثر کی شان یہ ہے کہ اوپر سے پانی بہ رہا ہے، پانی کی شان یہ ہے کہ شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور لذیذ کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جو بہ رہا ہے وہ تو جو بہنے کے ساتھ ذرات اس کے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یاقوت ہیں، زبرجد ہیں، موتیاں ہیں۔ ایک روایت میں ہے فَإِذَا هُوَ يَجْرِي وَلَمْ يَشُقَّ شَقًّا عَلَيْهِ، وہ بہتا ہے تو زمین کو کاٹتا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے پانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا پانی جب بہتا ہے تو زمین کو کاٹتا ہے، لیکن اس پانی کی شان یہ ہے کہ بہتا ہے مگر پانی کو کاٹے گا، زمین کو کاٹے گا نہیں۔ پھر کہتے ہیں علیہ حوض، اس کوثر کے اوپر حوض ہے۔ کیا کہا؟ اس کوثر کے اوپر حوض ہے، ترد علیہ امتی، کہ اس حوض کے اوپر میری امت آئے گی۔ تو حوض الگ ہے، کوثر الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں۔ پھر کہا، ابن عباس کی روایت ہے کہ الکوثر الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، کوثر کا ایک اور معنی بیان کر رہی ہے۔ کوثر کا معنی ہے کیا؟ بے پناہ بھلائیاں جو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ابن سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ وَالنَّهْرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ بِالْخَيْرِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ، کہ وہ نہر جو جنت کے اندر ہے
جو بھلائی ہی بھلائی ہے اس کے اندر، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ حذیفہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیما ذکر صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ وآتانی الکوثر نہرا من جنتی یسیل فی حوضی، اللہ نے مجھے جنت کی ایک نہر عطا فرمائی ہے جس کو کوثر کہتے ہیں، اور جس کا پانی حوض میں جا کر کے گرتا ہے۔ تو حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے۔ حوض کی خوبی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کے پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے۔ ایک بار جسے پیے گا ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا، اور حضور اپنے امتیوں کو اس سے پلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی وہاں۔ میرا شعر ہے، قاسم پڑھتے ہیں سلم، میں ان کا امتی وہ کوثر و تسنیم کے مالک، میں ان کا امتی وہ کوثر و تسنیم کے مالک، بڑا گہرا تعلق ہے میرا بھی حوض کوثر سے۔ دوسری نعت میں ہے ایک جگہ کہ حضور اپنے امت کو کبھی یہاں سے اٹھائیں گے، کبھی وہاں سے اٹھائیں گے، کبھی یہاں پلائیں گے، کبھی وہاں پلائیں گے، کہ حضور کی شان کرم ہے یہ۔ ابن عباس کی روایت کہ جو قرآن پاک میں آیت فرمایا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قال الف قصر من لؤلؤ ترابهن المسک وفیہ ما یصلحہن، 1000 محلات موتیوں کے جن کی مٹیاں مشک کی ہوں گی، اور اس میں اسی شان کے مطابق اور چیزیں ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی مکان لیتا ہے تو پرانے مکان میں پرانی چیزیں، جب نیا مکان لیا تو اس نے کیا کہا کہ اب پرانی چیزوں کو نکال دو، اس کو صوفہ سیٹ نیا آیا ہے، ساری چیزیں نئے سیٹ ہوتی ہیں۔ تو جنت میں جو اس کو چیزیں دی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اسی کے اعتبار سے ہوں گی۔ وہ شاندار مکان ہے موتیوں کا، تو اسی اعتبار سے صوفہ بھی وہ اس کا، بستر بھی اسی اعتبار سے، خادم بھی اسی اعتبار سے، اے سی بھی اسی اعتبار سے۔ وفي روایت اخرى وفيه ما ينبغي له من الازواج والخدم، ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ اور جنت کے اندر خادم بیویاں بھی اسی کے اعتبار سے ہوں گی، جتنا معیاری جنت کا طبقہ ہوگا اتنا معیاری اس کا سامان ہوگا۔ ابھی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس معیار کو حاصل کریں کہ نہ کریں۔ اگر کریں گے تو وہ معیار ہم کو ملے گا، اور اگر نہیں تو پھر کسی مجذوب کی بڑھ کی شکل میں کہ ایک نماز نہیں پڑھے اور جنت کا خواب دیکھے، ایسا نہیں ممکن۔ تو یہ شان کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی شفاعت کی، حضور کے وسیلے کی۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اور حضور اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں یہ یہاں نہیں، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے، اور جو کچھ میں نے عرض کیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و احسان سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ قلب و نظر ہے